غفورا وسعيا مشكورا وزيارة مقبولا وتجارة لا تبور. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عنك شيء من أمرنا. أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، نسألك مسألة المساكين يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اے اللہ ہم تیرے گنہگار فقیر فقیر بن کر عاجز بن کر سعی بن کر بھکاری بن کر مولا بڑے مقدس مقام پر بڑے ہی مقدس محفل میں ہیں. اے اللہ اس مجلس کی اس محفل کی عزت و عظمت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی. اس میں تیرے مہمان ضیوف الرحمان حجت کرام تشریف فرما ہے. مولا ان نیک لوگوں کی برکت سے ہم جیسے گنہگاروں کو بھی معاف فرما دے. اے اللہ ان کی موجودگی کی برکت سے ہم جیسے گنہگار جو ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں مولا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لے. تیری عزت کی قسم پروردگار کوئی اپنے مال کی بنیاد پر تیرے در تک تیرے در تک نہیں پہنچ سکتا. مولا کوئی اپنے عہدے اور منصب اور حکومت اور اقتدار کی بنیاد پر تیرے در تک نہیں پہنچ سکتا. اے اللہ جسے تو چاہتا ہے اسے بلا لیتا ہے، جسے تو توفیق دیتا ہے مولا کو اسے قبول کر کے اپنا مہمان بنا لیتا ہے. مولا جن جن خوش نصیب لوگوں کو تو نے توفیق دے کر مہمان بنا کر بلایا ہے مولا سب سے پہلے ان سب کے دلوں میں اس سفر کی عزت اور عظمت کو پیدا کرنا، اس سفر کا احترام نصیب کرنا. تیری عزت کی قسم اللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ایمان کی حالت میں بندہ مومن تیرے گھر کا دیدار کرے، تیرے گھر کا طواف کرے. اے اللہ تیرے گھر کو پکڑ کر اے اللہ ملتزم کو چوکھٹ کو پکڑ کر اس سے بھیک مانگے. پروردگار یہ حجاج کرام ایسے شہر میں قدم رکھیں گے جہاں کائنات کی سب سے عظیم ہستی کو تو نے پیدا فرمایا ہے. اے اللہ اس شہر کے ذرے ذرے سے تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی. اے اللہ دل میں فکر لے کر، زبان پر دعائیں لے کر، آنکھوں میں آنسو لے کر تیرے حبیب نے پتہ نہیں مولا 13 سال کی نبوت کی اس مدت میں کتنی مرتبہ کتنی گلیوں میں چکر لگایا ہوگا، کہاں کہاں گشت کیا ہوگا، ابو جہل کے در پر کتنی مرتبہ آپ نے حاضری دی ہوگی. اے اللہ یہ شہر قربانیوں کا شہر ہے، یہ شہر مجاہدوں کا شہر ہے. اے اللہ یہ شہر قربانی سے آباد ہوا ہے. اے اللہ اماں حاجرہ اور بیٹا معصوم بچہ اسماعیل کی قربانیوں سے یہ شہر آباد ہوا ہے. بوڑھے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جدوجہد اور ان کی محنتوں اور ان کے مال جذبات کی قربانیوں سے یہ شہر آباد ہوا ہے. تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے تجھ سے دعا مانگی تھی. اے اللہ آج یہ زمین ایک انسان کو ترس رہی ہے. اے اللہ اس زمین کو ایسی رونق عطا فرما کہ دنیا کا ہر انسان یہاں آنے کے لیے ترس جائے. اے اللہ تیرے خلیل نے دعا مانگی تھی. اے اللہ یہ زمین آج ایک ایک قطرے کے لیے ترس رہی ہے. یہاں ایسا چشمہ جاری فرما اس چشمے سے ساری دنیا سے راہ ہو. اے اللہ نبی کی دعا کی برکت سے آج شہر آباد ہو گئے. آج کون مسلمان ہوگا جو وہاں جانا نہیں چاہتا. اے اللہ آج تک وہ چشمہ جاری ہے، پوری امت کے پیاسوں کو سیراب کر رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ وہ چشمہ جاری رہے گا. اے اللہ جانے والے حجاج کرام کو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا جذبہ دے کر بھیجے.
مولا وہاں جانے والی عورتوں کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کا مجاہدہ دے کر بھیجے، وہاں جانے والے نوجوان حجاج کرام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جذبہ دے کر بھیجے، جنہوں نے باپ کا وہ احترام کیا کہ فرشتے بھی ہونے لگے تھے۔ پروردگار مینا کی وہ سرزمین جہاں بوڑھے باپ نے معصوم بچے کے سینے پر گھٹنا ٹیک کر بچے کا گلا کاٹنے کے لیے تیری رضا کی کہ وہ تیار ہو چکے تھے، جسے دیکھ کر زمین تو زمین، مکے کے پہاڑ تو پہاڑ، آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے تھے۔ مولا وہ جذبہ دے کر حجاج کرام کو بھیج دے۔ مولا تیری عزت کی قسم، یہ سفر انسان کو موت کی یاد دلاتا ہے۔ احرام کی یہ سفید چادریں انسان کو کفن کی یاد دلاتی ہے۔ اے اللہ آج یہ کفن کی دو چادریں انسان عارضی وقت کے لیے پہن کر جا رہا ہے، ایک وقت آئے گا یہی دو چادریں پہن کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا، جہاں سے اسے لوٹنا نصیب نہ ہوگا۔ مولا اس وقت سے پہلے، وہ دن آنے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ مولا یہ سارا مجمع، یہ سارے بندے بندیاں، نوجوان، بچے، مرد، عورت تیرے اور تیرے رسول کی محبت، حجاج کرام کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، ان کے جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ مولا پتہ نہیں ان لوگوں میں ان کے اس دن کے کیا حاجات ہیں، کون کیا ضروریات لے کر ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں، پتہ نہیں مولا کون کس چھوٹی بڑی بیماری کا شکار ہے، پتہ نہیں مولا کون کن مسائل میں پریشانیوں میں گرفتار ہے۔ اے کریم آقا تو ہماری حاجتیں بتائے بغیر جان لیتا ہے، سنائے بغیر میں سن لیتا ہے۔ یہاں جو بندہ، جو بندی، جو نیتیں، جذبات، جائز مرادی اور نیک خواہشات لے کر ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں، سب کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما دے، سب کی تکلیفوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ دن رات یہاں والے فرش نوجوان، خدمت گزار نوجوان ان حجاج کرام کی خدمت میں لگے ہیں، اے اللہ کی خدمت جلیلہ کو سب سے قبول عطا فرما۔ بالخصوص اے اللہ رحیم خان صاحب اور محسن قوم و ملت، مخیر قوم و ملت، اے اللہ انسانیت کا درد رکھنے والا وہ بندہ عالی جناب ضمیر احمد خان، اے اللہ اس بندے کو ان کے سارے خیر کا، ان کے احسانات کا دنیا میں بھی بہتر بدلا عطا فرما، آخرت میں بھی بدلا عطا فرما۔ اے اللہ اس لیڈر کو ہر طرح سے محفوظ کرنا، قدم قدم پر ان کو مزید ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ان کے خدمات کے دائرے کو مزید گشادہ اور وسیع فرما دے، ان کی خدمات کو قبول فرما دے۔ اے اللہ ملت اور لوگ اس بندے کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتے، اے اللہ تو بھی اپنے شاعر شان اس بندے کی خدمات کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ جناب سرفراز خان صاحب اور ذوالفقار احمد خان صاحب اور پوری اسدی حج کمیٹی کے ممبران دن رات جو حجاج کرام کی خدمات میں لگے ہیں، مولا ان سب کی خدمات کو قبول فرما کر ان کی دنیا کو بھی آباد فرما، ان کی آخرت کو بھی آباد فرما۔ بالخصوص مولا جتنے لوگ یہاں ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو مولا، ہر ایک کو تیرے گھر کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری نصیب فرما۔ جو کچھ مانگا ہے اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق اس سے بھیک مانگی ہے، مولا تو اپنے اسلام کے مطابق عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے جو امیدیں لے کر ان سے دعاؤں کی گزارش کی ہے، یا کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے، جن کا بھی ان پر حق ہے، چھوٹا یا بڑا احسان ہے، جو بھی ہماری دعاؤں کے آرزومند ہیں، ان سب کو تو دنیا اور آخرت کی عزتیں، برکتیں، نعمتیں، راحتیں، سعادتیں، وسعت نصیب فرما ہے۔ سب کے سفر کو آسان فرما، قبول فرما، حضرت سب کے دوسرے رشتے دار کو قبول فرما۔ پورے سفر میں یہ جہاں جہاں جو نیک اعمال کریں گے، جو دعائیں مانگیں گے، ان سب کی دعائیں ہم سب کا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ تا قیام قیامت اس حج پر کی حج بھون کی حفاظت فرما۔
اے اللہ پوری نظر سے اس کی حفاظت فرما، اے اللہ جو کچھ مانگا ہے اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق مانگا ہے تو اپنے شان کے مطابق ہم سب کو بھی عطا فرما۔ ہماری اس ٹوٹے پھوٹے دعا کو محض اپنے لطف و کرم سے تیرے حبیب آقا و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی کل خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔